السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے گھر تو آخر اپنا ہے۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بعض چہرے کتنے حسین، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے انہیں فرصت سے بیٹھ کر دیکھتے ہی رہیں۔ ایسا ہی چہرہ اس وقت ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ میں جو ایک بھرپور نیند لے کر بیدار ہو کر کسی کو اپنے لیے ناشتہ بنانے کا کہنے کے لیے کمرے سے نکلا تھا کہ لاؤنج سے گزرتے ہوئے یوں ہی ٹی وی اسکرین پر نگاہ پڑی اور اسی لمحے نسرین بھی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ صاحب جی، ناشتہ لے آؤں؟ ہاں یہیں لے آؤ۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا جان چلے گئے کیا؟ میں نے پوچھا۔ جی چلے گئے ہیں، بڑے صاحب بھی اور بیگم صاحبہ بھی۔ اور جی، نسرین کچھ کہتے کہتے رکی۔ جملہ مکمل کریں نسرین صاحبہ۔ میں مسکرایا۔ کچھ نہیں چھوٹے صاحب، وہی روز کی باتیں۔ نسرین بابا جان کے الفاظ دہراتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ مجھ پر برس رہے ہوں گے، دن چڑھے تک سونے پر خفا ہو رہے ہوں گے۔ آج کل آرام کا نہیں، کام کا زمانہ ہے، لیکن مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ باپ اس بڑھاپے میں بھی کولوں کے بیل کی طرح جتا ہوا ہے اور بیٹے کی غیر سنجیدگی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے نا نسرین بی بی؟ یہی کچھ فرمایا ہوگا والد بزرگوار نے؟ میں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ کو پتہ ہے تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نسرین کو بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا جاؤ، مزیدار سا ناشتہ بنا کر لاؤ، پھر چلتے ہیں ہم بھی کام پر۔ میں نے گہری سانس اندر کھینچی۔ نسرین سر ہلاتے ہوئے مڑ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دن بھر کے پلان ترتیب دینے لگا۔ سوچ رہا تھا کہ آج واقعی دل لگا کر کام کروں گا اور پچھلے 2 دنوں سے جو سستی اور لاپرواہی برت رہا تھا اس کا ازالہ کر کے بابا جان کی حفقی کا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ وہ مجھ پر صحیح خفا ہو رہے تھے۔ آرام کا زمانہ بیت چکا تھا، آج کل کام کرنے کا وقت تھا۔ آئندہ کے آرام کے لیے یہ تگودو بے حد ضروری تھی، اور بابا جان کی اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی اب عمر ہی کہاں تھی۔ اب مجھے ان کا دایاں بازو بن کر دکھانا تھا۔ میں نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا، لیکن جب تک نسرین ناشتہ بنا کر لاتی اتنی دیر سکون سے بیٹھ کر ٹی وی تو دیکھا جا سکتا ہے نا۔ ٹی وی اسکرین پر موجود اس من موہن صورت والی لڑکی نے پھر سے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ شاید کوئی کرنٹ افیئرز کا پروگرام تھا۔ شاید کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ٹی وی کا والیوم بند تھا، مگر بغیر آواز کے بھی وہ صورت دیکھنے کے لائق تھی۔ سبھی رنگت، تیکھے نین نقوش اور آنکھیں عجیب سا سحر طاری کرنے والی تھیں۔ واہ آفاق میاں، جب سے تم اس چینل کے ڈائریکٹر نیوز لگے ہو لگتا ہے چینل پر اینکرز کی بہار آ گئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں آفاق حیات کی کارکردگی کو سراہا۔ آفاق میرا لنگوٹیا یار تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی یہ چینل جوائن کیا تھا اور پروگرامز کی ریٹنگ کے لحاظ سے اس چینل نے دیگر چینلز میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر ریموٹ تلاشنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی میرا موبائل بجنے لگا تھا۔ والد بزرگوار کی کال تھی۔ الہی خیر! میں نے موبائل کان سے لگایا۔ صبح ہو گئی ہے صاحبزادے؟ پتہ نہیں انہوں نے پوچھا تھا یا بتایا تھا۔ میں نے فقط جی کہنے پر اکتفا کیا۔ جی کے بچے، اگر اٹھ گئے ہو تو ٹی وی چلاؤ۔ بابا جان کی فرمائش میرے لیے تعجب بھیج تھی۔ آپ کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے؟ کس چینل پر بابا جان؟ میں نے ریموٹ اٹھا کر چینل سرچنگ کرنی چاہی۔ حقیقت لگاؤ۔ انہوں نے چینل کا نام لیا۔ میں جو چینل بدلنے والا تھا رک گیا۔ میں حقیقت ہی دیکھ رہا ہوں بابا جان، مگر اس پر تو ایک محترمہ اکیلے ہی بیٹھ کر کچھ بول رہی ہیں۔ شاید ابھی گیسٹ اناؤنس نہیں کیے۔ وہ محترمہ جو بول رہی ہیں وہ تم مزے سے بیٹھ کر سن رہے ہو؟ بابا جان دھاڑے۔ سن نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں بابا جان۔ میں نے فوراً ان کی تصحیح کی۔ اف، دیکھ رہے ہو گویا آنکھیں کھلی اور کان بند ہیں۔ ٹی وی کی آواز بند ہے بابا جان۔ میں کچھ چڑ گیا۔ بابا جان کی تنقیدیں، اف! کیوں، کیا ریموٹ کے سیل ختم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے یقیناً دانت پیسے تھے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں عاجز آتے ہوئے بولا۔ احمق، ٹی وی کا والیوم بڑھاؤ اور سنو اس لڑکی کی گور افشانیاں جو وہ مسلسل 15 منٹ سے میرے متعلق کیے جا رہی ہے۔ وہ تمہارا نکما دوست، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، آفاق۔ اسے فون کھڑکاؤ، کہو کہ وقفے کے بعد جب پروگرام آن ایئر ہو تو وہ تمہاری کال لیں، اور تم نے ہماری پارٹی اور میری صفائی میں بیان دینا ہے۔ پہلے تو سلیقے سبھاؤ سے بات کرنا، بات سمجھ لیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ جانتے ہو تم۔ جی میں جانتا ہوں، آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ گڈ، میں تمہاری کارکردگی دیکھنے کا منتظر ہوں۔ آپ فکر ہی نہ کریں بابا جان، ریلیکس ہو جائیں، میں ٹیکل کر لوں گا۔ میں نے مزید فرمانبرداری کا تاثر دیتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ بابا جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کال منقطع کی تو میں نے آفاق کا نمبر ملایا تھا، اور بریک کے بعد جب پروگرام آن ایئر ہوا تو مجھے لائن پر لے لیا گیا۔ دیکھیں محترمہ،
بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی الزام لگانا اور بات ہوتی ہے اور ثبوت اور دلیل کے ساتھ بات کرنا دوسری بات۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں پر تنقید کرنا نہ صرف بہت آسان ہے بلکہ فیشن بن گیا ہے۔ آپ میرے والد صاحب پر بدعنوانی کے جو الزامات لگا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ میرے والد صاحب کی سیاسی اور سماجی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں پہلے حکومتی سطح پر ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں اعلیٰ ترین اعزاز دیا گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے بھروسے۔ جی یقیناً معیز صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں اعزاز کا مستحق گردانا کیا ہے، لیکن جس حلقے سے منتخب ہو کر وہ اسمبلی میں پہنچے تھے وہاں کے غریب عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سننے میں آیا ہے کہ حلقے کے ترقیاتی کاموں کے فنڈز انہوں نے صرف اپنے اور اپنے خاندان کی ترقی کے لیے خرچ کیے۔ اس نے کٹیلے انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ طنز میں تو محترمہ نے گویا پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، لیکن ایک بات تسلیم کرنے میں مجھے کوئی آڑ نہ تھا، وہ جتنی خوبصورت بغیر آواز کے لگ رہی تھی اس کی مترنم آواز نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کیسا من میں گھنٹیاں سا بجا دینے والا لہجہ اور انداز تھا اس کا، اور اس کے لبوں سے میرا نام کیسا بھلا اور پیارا لگا تھا۔ میں اس کے طنز کو فراموش کرتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کی خوبصورت شخصیت کے سحر میں گم ہو گیا تھا۔ جی معیز عباس، کیا آپ لائن پر ہیں؟ مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ میری خاموشی پر وہ پوچھ رہی تھی۔ جی بولتی رہیے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ میرے ہونٹ آپ ہی آپ مسکرائے تھے اور میری لہجے میں ضرور ایسا کچھ تھا کہ وہ بھنا کر رہ گئی۔ لگتا ہے معیز عباس آپ لائن پر تو ہیں مگر حواسوں میں نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، بلکہ آپ کی فرمائش پر ہی آپ کی کال پروگرام میں شامل کی گئی ہے۔ آپ اپنی چھوٹی سی پارٹی کے ترجمان کے طور پر اپنے والد صاحب کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ ہمارے الزامات کے جوابات میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں۔ یقیناً آپ خود بھی دلیل کے ساتھ جواب دینے کے خواہش مند ہوں گے۔ شور میں بھی فوراً سنبھلا تھا۔ اس محترمہ نے تو کیا عزت افزائی کی تھی۔ اگر میں یوں ہی بونگیاں مارتا رہا تو بابا جان کی طرف سے ضرور عزت افزائی ہو جانی تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا مس، میں نے بات میں قصداً وقفہ دیا۔ اچانک اس کا نام جاننے کی خواہش بھی دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ اصولاً اسے اپنے نام سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے چبا چبا کر میرا ہی نام لے لیا۔ جی معیز عباس، میں سن رہی ہوں آپ کو۔ ہم نے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ ہمارے حلقے کے عوام ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں، آپ نہیں۔ اور ہمیں ہمارے حلقے کے عوام کا اعتماد بھی حاصل ہے اور تائید بھی۔ اس بات کا فیصلہ الیکشن میں ہو جائے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں معیز۔ اس نے اس بار مجھے پورے نام کے بجائے صرف معیز کہہ کر پکارا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ مجھے اس کے تائیدی جملے سے زیادہ خوشی ملی ہے یا صرف معیز کہہ کر پکارنے سے۔ ہمارے عوام بہت بھولے اور بے وقوف ہوتے ہیں، ان کا حافظہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کی جانے والی پچھلی وعدہ خلافیوں اور زیادتیوں کو بھول کر نئے وعدوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ عوام پر آپ کا یقین بھیجا نہیں ہے معیز۔ تائیدی جملے کا مفہوم کو چھوڑ نکلا، مگر میری خوشی برقرار تھی۔ گویا فیصلہ ہو گیا تھا کہ مجھے کس بات سے زیادہ خوشی پہنچی ہے۔ آج ہمارا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کیا جانے والا یہ آخری پروگرام ہے، الیکشن سے پہلے تک آخری، کیونکہ اب ہم عوام میں نکلیں گے، ان کی یادداشت پر دستک دیں گے۔ پچھلے الیکشن میں ان سے کیا وعدے ہوئے اور ان میں سے کتنے پایہ تکمیل کو پہنچے، یہ ان سے دریافت کریں گے۔ اگر وہ اپنے نمائندوں سے مطمئن اور خوش ہوئے تو ان کی خوشی ہمارے سر آنکھوں پر، اور سیاستدانوں کا ہم سے یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ ہم صرف ان کی کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ لوگوں نے واقعی اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ کیا ہوگا تو بجا طور پر آپ کو اس کا کریڈٹ دیا جائے گا۔ آنے والے الیکشن کے لیے ہماری جانب سے یہ اقدام آپ کی فری الیکشن کیمپین ثابت ہوگا۔ لیکن اگر عوام آپ سے مطمئن نہ ہوئے تو آپ کو ان کی ناراضی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کے سوالات کے جواب دینا بھی۔ ہم اپنے پروگرام کی اس نئی سیریز کا آغاز آپ کے حلقے سے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ وائی ناٹ؟ شور، یقیناً کیوں نہیں۔ میری طرف سے زیادہ ہی خوشی بھرا اقرار ہوا تھا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ مجھے جانے کیوں لگا کہ اس نے دانت بھی کچکچائے ہیں۔ میرے دانت البتہ نکلے جا رہے تھے۔ ذرا دیر بعد بابا جان کی کال موصول ہوئی تو میری خوشگوار مسکراہٹ کو بریک لگے۔ نالائق گدھے، تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو سکا، اب تم اس کے ساتھ اپنے حلقے کے عوام کا سامنا کرو گے۔ ہمارے مخالفین اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تمہیں اندازہ ہے کچھ؟ میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں پارٹی ترجمان کے عہدے سے فی الفور فارغ کر دوں۔ تم سے صرف زبان کے جوہر دکھانے کو کہا تھا، اتنی ایفیشنسی جھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہمارا ضمیر صاف ہے تو ہم ان میڈیا والوں سے کیوں دبیں؟
آخر اتنے عرصے میں آپ نے اس حلقے کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہوگا بابا جان۔ میں آفاق سے کہہ کر پروگرام کا فارمیٹ اپنی مرضی کا رکھواؤں گا، جس میں ہمارے کروائے گئے کام بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ ہو۔ ہمارے کروائے گئے کام؟ بابا جان نے میرے لہجے کی نقل اتاری۔ کام کروائی کس نے ہیں؟ تمہارے باپ نے؟ اگلے ہی پل بابا جان دھاڑے۔ یقیناً آپ نے ہی کروائے ہوں گے، میں تو پڑھائی سے فارغ ہو کر نیا نیا سیاست میں آیا ہوں۔ میں نے بہت غلط وقت پر معصومیت کا مظاہرہ کیا، اور بیرون ملک اتنے مشہور اور مہنگے تعلیمی ادارے میں تمہاری پڑھائی کا خرچہ میں نے کس طرح برداشت کیا؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کچھ؟ ہماری ایک ٹیکسٹائل مل اور لیدر گارمنٹس کی 2 فیکٹریاں ہیں بابا جان۔ میری پڑھائی کا خرچہ نکالنا آپ کے لیے کچھ اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ ان کے احسان جتانے پر میں قدرے برا مانتے ہوئے بولا، سیاست کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے تمہارے باپ کے پاس کیا تھا، اس کی کیا مالی وسائل تھے، جیسے تمہیں کچھ اندازہ ہی نہیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے فون پر ہی مجھے کچا چبانے کی خواہش رکھتے ہوں۔ نہیں بابا جان، مجھے واقعی کوئی اندازہ نہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آپ سیاست میں ہی ہیں۔ ہمارے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں، آخر تم مجھ سے کون سا اعتراف سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے بھینچی آواز میں خفگی کا اظہار کیا۔ اوہ، مجھے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ بابا جان آپ ٹینشن نہ لیں، رات کو جب آپ گھر آئیں گے ہم تب یہ معاملہ ڈسکس کر سکیں گے۔ میں نے فہم و فراست کا مظاہرہ کیا۔ بابا جان نے بنا کچھ کہے کال بند کر دی تھی۔ یقیناً یہ ان کی طرف سے شدید ترین غصے کا اظہار تھا۔ میں چند لمحوں تک سر پکڑے بیٹھا رہا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے چھوٹے صاحب۔ نسرین نے آ کر میری سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ ناشتہ تو کروا دیا بابا جان نے صبح ہی صبح۔ میں نے گہری سانس اندر کھینچی۔ نسرین نے دانت نہ کھوسے تھے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھنے پر اکتفا کیا۔ بھوک واقعی مر چکی تھی۔ میں پھر بیڈ روم میں چلا آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہو کر بابا جان کی خفگی دور کرنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ سوچوں کا سلسلہ ذرا دراز ہوا تو خفگی کا سبب بننے والی محترمہ ذہن کی اسکرین پر چھم سے نمودار ہو گئیں۔ میرے لب ہوا مہا ہی مسکرانے لگے تھے۔ بابا جان ذرا دیر پہلے مجھ پر کیسے برس رہے تھے۔ سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ یاد رہی تو صرف وہ۔ میری باتوں سے آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں کوئی دل پھینک سا نوجوان ہوں۔ کاش میں آپ کو اندرون ملک اور بیرون ملک بسنے والی ان حسیناؤں کی فہرست گنوا سکتا جو میرا دل کیچ کرنے کے در پہ رہتی تھیں، مگر میرا دل میرے سینے کی حدود میں ہی رہا۔ ہائے ہیلو دوستی اور ایک خاص حد تک بے تکلفی بہت سوں سے تھی، مگر میں نے کسی کو اپنے دل کے ساتھ واردات نہ کرنی تھی۔ لڑکیاں مجھ پر پروانوں کی طرح لپکتی تھیں۔ اس کا بڑا سبب اگر میری وجاہت اور میری شخصیت تھی، تو اس سے بھی بڑا سبب میرا خاندانی بیک گراؤنڈ تھا۔ ماضی کی بات چھوڑیے تو ہمارا حال ملک کے خوشحال ترین لوگوں والا تھا۔ بے حد آسودہ دولت کی ریل پیل تھی۔ والد محترم کا شمار ممتاز سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ 3 بڑی پارٹیاں یکے بعد دیگرے چھوڑنے کے بعد ہم اپنی چھوٹی سی پارٹی کے مالک تھے، اور اس پارٹی کا الحاق اس پارٹی سے تھا جس سے بابا جان سب سے پہلے بے وفائی کے مرتکب ہوئے تھے۔ بہرحال جنگ اور محبت میں تو سب جائز ہو نہ ہو، سیاست میں سب جائز ہوتا ہے۔ کل تک آپ جس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس سے اتحاد کر کے نئی توانائی کے ساتھ نئے مخالفین پر کیچڑ اچارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے کوئی آپ کو آئینہ دکھا دے تو اوروں کا پتہ نہیں۔ ہماری پارٹی آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس والی حکمت عملی اپناتی ہے۔ مجھے کچھ سیاست میں قدم رکھے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ کچھ عرصہ پہلے تعلیم کا سلسلہ مکمل کر کے میں وطن واپس لوٹا ہوں۔ ملک کے سرکردہ رہنماؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میرے والد محترم نے بیرون ملک مجھے تعلیم دلوانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ آخر جن لوگوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہونا چاہیے نا۔ اور بابا جان تو ملک و قوم کا خاص درد رکھنے والے بندے ہیں۔ اگر انہوں نے قوم کا پیسہ قوم کے مستقبل کی قیادت کو تعلیم یافتہ بنانے پر خرچ کیا تھا تو اس پر اعتراض کا میرے نزدیک تو کوئی جواز نہیں، لیکن وہ محترمہ تو بابا جان کے پتہ نہیں کون کون سے کارنامے گنوا رہی تھیں۔ محترمہ کا خیال ایک بار پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنا تھا۔ آخر ایک ایسی لڑکی جس کے نام تک سے میں واقف نہیں تھا، اور اصولاً مجھے جس پر شدید ترین غصہ آنا چاہیے تھا، اس کا تصور میرے لیے اتنا خوشگن کیوں ہے کہ اسے سوچتے ہی میں مسکرانے پر مجبور ہو رہا ہوں۔ سوال بہت پیچیدہ تھا، اور اسی سوال کا جواب جاننے کی جستجو مجھے آفاق حیات کے پاس لے گئی۔ آفاق میرا واحد دوست تھا جس سے میں اپنی کوئی بات نہ چھپاتا تھا۔ وہ میری زندگی کے ہر گوشے سے واقف تھا۔ مجھے پتا تھا آج تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے مجھ سے گلے ملا۔ تم مصروف تو نہیں؟ میں نے اس کے شاندار آفس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تھا بھی تو اب نہیں ہوں۔ آفاق نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔
سنا ہے حقیقت والے بہت اچھا پیکیج دے رہے ہیں تجھے، میں نے بے تکلفی سے دریافت کیا۔ پیکیج تو بلا شبہ بہت اچھا دے رہے ہیں، مگر یہاں کام کرنے کی فریڈم بھی بہت ہے، بالکل پریشر نہیں ڈالتے مالکان۔ اور تیری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ کسی کو پریشرائز کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کسی کو تو کر سکتا ہوں، لیکن شہرزاد جہانگیر کو ہرگز نہیں۔ وہ بہت زیرک بندہ تھا، مجھے اس کا یقین پہلے بھی تھا، اب مزید پختہ ہو گیا۔ ویسے انکل بہت افواہ ہو رہے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ میں نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یار میں نے اسے کہا بھی تھا ہاتھ اولا رکھے، لیکن وہ اپنے پروگرام کے بارے میں کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتی۔ تو محترمہ کا نام شہرزاد جہانگیر ہے، حیرت ہے، میں نے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ ہاں حیرت ہی ہے، ورنہ شہرزاد تو بہت مشہور اینکر ہے، حقیقت سے پہلے آسمان پر ہوتی تھی، وہیں سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچی ہے۔ اس نے ایک اور مشہور چینل کا نام لیا۔ کیسی لڑکی ہے؟ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ میں نے مزید کریدا، یہ سب تو کیوں معلوم کر رہا ہے؟ تم لوگوں کے خلاف ایک پروگرام ہی کیا ہے نا یار، سیاست میں ہو تو تنقید سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ مانا کہ انکل کی پبلک ریلیشن کی وجہ سے ان کی طرف اٹھنے والی انگلیاں بہت کم ہیں، انہیں ہر کسی کو خوش رکھنے کا ہنر حاصل ہے۔ لیکن یار اب میڈیا بہت آزاد ہے، شہرزاد نہ صحیح کوئی اور بھی یہ موضوع اٹھا سکتا تھا، تردید تم لوگوں کا حق ہے، لیکن یہ کیا کہ تم اس کا بایو ڈیٹا ہی معلوم کرنے لگ پڑے۔ آفاق کو میرا اس کے بارے میں پوچھنا برا لگا تھا۔ یار تو مجھے تب سے جانتا ہے جب ہم اسکول بیگ میں فیڈر رکھ کر اسکول جایا کرتے تھے، میں تجھے ایسا لگتا ہوں؟ اس کے غلط اندازے نے مجھے اس سے بھی زیادہ برہم کر دیا تھا۔ پھر تیرے سوال کا مقصد؟ آفاق نے بھویں اچکا کر دریافت کیا۔ میں خود حد درجہ کنفیوز ہوں، تجھے اس سوال کا مقصد کیسے سمجھاؤں؟ میں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ آفاق ناسمجھی کے عالم میں مجھے تکتا رہا۔ یار تو لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھتا ہے؟ کیا واقعی اس دنیا میں یہ ممکن ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ آفاق ذرا سیدھا ہو بیٹھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ او گامڑ، صحیح بتا، معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ ہاں پہلی نظر کی محبت ممکن ہے، مجھے خود 4-5 لڑکیوں سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، لیکن جب سے 5ویں لڑکی میری منگیتر بنی ہے، وہ مجھے کسی دوسری لڑکی پر پہلی نظر ڈالنے تک کی اجازت نہیں دیتی۔ تیرا ٹریک ریکارڈ اس لحاظ سے واقعی بہت شاندار ہے، اور فرحین بالکل صحیح کرتی ہے، جو تجھے اپنے سوا کسی کو دیکھنے نہیں دیتی۔ لیکن یار میں تو آج تک کسی لڑکی کے دام الفت میں گرفتار نہیں ہوا۔ تو جانتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی مجھ پر مر مٹنے کو تیار ہوتی تھی، لیکن ہے نا تو سیاستدان کا بیٹا، نرگسیت کا شکار، اور بلا وجہ ہی بات کو طول دے رہا ہے۔ اب بک بھی دے تو کس پر مر مٹا ہے؟ آفاق نے جھنجھلا کر میری بات کاٹی تھی۔ یار وہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں، حتیٰ کہ نام تک نہیں، اور وہ آپ کو اتنا اچھا لگنے لگ جائے کہ اس کا تصور ہی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ اس سب کو کیا نام دیا جائے؟ پاگل پن؟ آفاق نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر جواب دیا تھا۔ ہاں واقعی شاید یہ پاگل پن ہے۔ میں نے بھی فراخ دلی سے تسلیم کر لیا، اور اسی لمحے دروازے پر دستک کے بعد وہ شخصیت اندر آئی تھی جو آج صبح سے میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈھٹکی تھی۔ معیز عباس احمد خان کے صاحبزادے، آفاق نے میرا تعارف کروایا۔ جی جانتی ہوں، میں اخباروں میں کبھی کبھار اپنے والد صاحب کے کندھے کے پیچھے کھڑے نظر آ جاتے ہیں، اور اب تو یہ پارٹی ترجمان کی حیثیت سے 1-2 پریس بریفنگز بھی دی ہیں انہوں نے۔ یہ اور بات کہ ان سے زیادہ ان کے والد صاحب کو ہی بولنا پڑتا ہے۔ وہ میرے بارے میں اتنا جانتی تھی، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ معیز میرا بہت اچھا دوست ہے، اور اس وقت یہ مجھ سے دوست کی حیثیت سے ہی ملنے آیا ہے، اس لیے تم یہ گولہ باری بند کر دو۔ آفاق نے اسے اپنائیت سے ڈپٹا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور میں تو اس کی مسکراہٹ کے سحر میں پہلے ہی گم تھا۔ آفاق صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ملک کے لیے کتنی حساس ہوں۔ اسے جب بھی میرا سامنا کسی ایسے بندے سے پڑتا ہے جو ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہو، تو میں کچھ جذباتی ہو جاتی ہوں۔ بہرحال سوری فار دیٹ، اس نے آخری جملہ میری طرف دیکھ کر بولا تھا، اور میں جو بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا ایک دم گڑبڑا گیا۔ جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ مجھے واقعی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے اس بار کچھ نہ کہا، صرف مجھے گھور کر دیکھا، پھر آفاق کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ اس وقت بزی ہیں؟ میں پھر آ جاؤں گی آفاق صاحب۔ ناصر کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے، وہ چھٹیوں پر جانا چاہ رہا ہے۔ میں اس مسئلے پر آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ مجھے دوسرا بندہ درکار ہوگا، مگر وہ ناصر کی طرح کمپیٹنٹ ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم یہ مسئلہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے، آپ اپنے دوست کو ٹائم دیں۔ وہ واپس مڑ گئی، اور اس کے جانے کے بعد مجھے جیسے ہوش آیا۔ تم شہرزاد کو روکتے تو صحیح،
اس نے کہا تھا وہ ہمارے حلقے میں جا کر پروگرام کرنا چاہتی ہے۔ میں اسے پروگرام کا فارمیٹ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ بیٹا جی، چاہ تو تم کچھ اور رہے ہو، لیکن تمہارے دل نے بہت غلط جگہ پر آ کر دگا دی۔ شہرزاد بہت مشکل لڑکی ہے۔ کیا واقعی یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا معاملہ ہوا ہے؟ آفاق جیسا جینیس بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچا تھا۔ 100% بلکہ 200% لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کیونکہ ٹی وی کا والیوم بند تھا۔ صرف دیکھنے ہی دیکھنے میں دل کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، میں نے بے چارگی سے جواب دیا۔ آفاق کا کہا چھت پھاڑ تھا۔ امیزنگ، انبلیویبل۔ کچھ دیر بعد اس نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بے یقینی سے سر جھٹکا تھا۔ تجھے یقیناً کسی لڑکی کی بد دعا لگی ہے اور کچھ نہیں۔ بہرحال میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ، وہ میرے ساتھ حلقے میں جا کر جو پروگرام کرنا چاہتی تھی وہ کب ہوگا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ پہلے آپ اپنے حلقے کی خبر لیں معین صاحب۔ شہرزاد تمہارے ساتھ وہ کر سکتی ہے کہ عاشقی کا بھوت 2 منٹ میں سر سے اتر کر بھاگ جائے گا۔ تم اپنے ایریا میں جا کر ہوم ورک مکمل کرو، لوگوں کو پیسے ویسے دے کر ساتھ ملاؤ۔ ویسے تو ضروری نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ عوام اور کیمرے کا بیک وقت سامنا کرتے، اس نے تو شہر کے مختلف حلقوں کے بارے میں عمومی نوعیت کے پروگرام کرنے تھے۔ وہاں کے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھنے تھے۔ کون سا عوامی نمائندہ ایسا ہوگا جو اپنے خلاف چارج شیٹ سننے کے لیے ایک نجی چینل کی میزبان کے ساتھ گھومے پھرے گا؟ لیکن تم نے خود صبح والے پروگرام میں بصد شوق حامی بھر لی ہے، تو بھگتنا بھی تمہیں خود ہی پڑے گا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آفاق نے مجھے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ میں دوست کی حیثیت سے تجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ الحمدللہ میرے پاس بہت اختیارات اور وسائل ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گڈ، اب لگے ہو نا عباس احمد خان کے بیٹے؟ عوامی نمائندوں کے لیے گردن میں کلف ہونا ضروری ہے یار، ورنہ بندہ بیچارہ عوام سا لگنے لگتا ہے۔ آفاق نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مجھے چھیڑا۔ میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ بابا جان بھی مجھ سے اسی لیے نالاں رہتے تھے۔ میں ہرگز ویسا ثابت نہ ہو رہا تھا جیسی انہوں نے مجھ سے توقعات وابستہ کر رکھی تھی۔ میں نے تمہیں مہنگے سے مہنگے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی ہے، پھر بھی جانے کیوں تمہاری شخصیت میں کچھ کمی سی لگتی ہے۔ بابا جان اکثر و بیشتر میرے سامنے یہ جملہ دہراتے تھے، تم اپنی شخصیت سے اتنے بے نیاز کیوں ہو؟ تم عباس احمد خان کے بیٹے ہو، اپنا لاؤبالی پن چھوڑ کر سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں بہت اوپر تک جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی پرسوں ہی بابا جان نے میری ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی۔ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ اتنا ڈیشنگ، ہینڈسم اور سمارٹ ہے۔ ماما کو بابا جان کے اعتراضات سخت برے لگے تھے۔ اس سمارٹ بندے کی پرسنالٹی میں کچھ روب داب، کچھ رکھ رکھاؤ بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو نوکروں تک سے گپیں لڑانے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اسے میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے تو ہر طرح کی غیر سنجیدگی ترک کرنی ہوگی۔ بابا جان نے بہت سنجیدگی بھرے انداز میں مجھے وارننگ دی تھی، اور میں سوچ بیٹھا تھا کہ بابا جان کو واقعی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری وجہ سے پھر ایک مشکل کھڑی ہونے والی تھی۔ الیکشن سر پر آ چکے تھے۔ بابا جان کی جوڑ توڑ والی سیاست آج کل عروج پر تھی، اور ایسے موقع پر میں شہرزاد کی سنگت میں اپنے حلقے کی سیر کو نکل جاتا تو یہ پروگرام یقیناً ہماری الیکشن کیمپین کو متاثر کرتا۔ آفاق صحیح کہتا تھا، مجھے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے تھا۔ میں نے پروگرام سے پہلے ہی اپنے حلقے کے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا۔ 5 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ آخر بابا جان نے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہوگا، اور مجھے اسی کچھ نہ کچھ کی تلاش تھی جس کو دکھا کر میں شہرزاد کا منہ بند کر سکوں۔ اس مرحلے کے بعد اس کے دل تک رسائی کے طریقے سوچے جا سکتے تھے۔ وہ لڑکی واقعی میرے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ بلا شبہ اس کے حسن میں کوئی کلام نہ تھا، لیکن میرا دل صرف اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف نہ کھینچتا تھا۔ اس کی شخصیت میں عجیب سی دمکنت تھی، مقابل کو زیر کر دینے والی جھیل سے گہری آنکھیں جن سے بے تحاشا ذہانت ٹپکتی تھی، اس کی مشرقیت، اس کی سادگی اور اس کی مترنم آواز۔ پتہ نہیں ان میں سے اس کی کون سی حیثیت ٹھا کر کے میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے اس کے پچھلے پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی دیکھ ڈالی تھیں، اور ہر بار وہ مجھے میرے آئیڈیل کے تصور سے مزید قریب لگتی۔ وہ اپنی ہم عصر خواتین اینکرز کی طرح چیختی چلاتی نہ تھی۔ یہ اسی کا سلیقہ تھا کہ وہ انتہائی کاٹدار بات کس طرح اتنے دھیمے سروں میں کر جاتی تھی۔ وہ اپنے ملک، اپنے لوگوں کے لیے پاگل پن کی حد تک جذباتی تھی۔ اب اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اور اس کے ایک ممکنہ پروگرام کے خوف نے مجھے بھی میرے لوگوں میں پہنچا دیا۔ ایک پورے دن میں اپنے حلقے کے کچھ ہی علاقوں کا وزٹ کر سکتا تھا۔ بغیر کسی پروٹوکول کے میں مختلف علاقوں میں گھوما پھرا تھا۔ لوگ مجھے اپنے درمیان پا کر بے تحاشا خوش ہوئے تھے۔ ایک تو جگہ تنارے بازی کا بھی سماں بن گیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی
علاقے کی جو حالت تھی، مجھے تو لوگوں سے چہرہ چھپا کر پھرنا چاہیے تھا۔ میں ان کے منتخب نمائندے کا بیٹا تھا اور اس منتخب نمائندے نے انتخاب کے بعد ان کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود جیسے جیسے لوگوں کو علم ہو رہا تھا کہ عباس احمد خان کا بیٹا ان کے علاقے میں آیا ہوا ہے، وہ جوک در جوک میرے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ مجھے کسی تجزیہ نگار کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ ہمارے عوام سیاسی لیڈران کو دیوتاؤں کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں، اور ایک بار جس سیاسی خانوادے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں پھر اپنی نسلوں کو ان کی نسلوں کا مرید بنا دیتے ہیں۔ لیکن شاید اب آہستہ آہستہ عوام میں شعور بیدار ہو رہا تھا، جب مجھے بہت سے ناراض نوجوانوں کے تند و تیز جملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تو یقین مانیں مجھے ان پر رتی برابر بھی غصہ نہ آیا۔ حالانکہ بشیر جو بابا جان کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا اور آج میرے ہمراہ تھا، وہ ان جذباتی نوجوانوں کو مخالف کیمپ کا قرار دے کر مجھے ان کے پاس رکنے نہ دینا چاہ رہا تھا۔ پلیز بشیر صاحب، مجھے اپنے لوگوں کی بات سننے دیں اور ان کے مسائل سمجھنے دیں۔ میں نے بشیر غفار کو سنجیدگی سے ٹوک دیا تھا۔ لوگوں کے چہرے میری بات سن کر دمک اٹھے تھے۔ واقعی ہمارے عوام بہت بھولے ہیں، انہیں بہلانے کے لیے محض چند لفظ ہی تو بولنے پڑتے ہیں۔ لیکن آج میں نے جو صورتحال دیکھی تھی، میں لفظوں کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کچھ عملی کام بھی کرنا چاہتا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ نہ مجھے شہرزاد کے ممکنہ پروگرام کا خوف تھا، نہ آنے والے الیکشن کے لیے لوگوں کے دل جیت لینے کی تمنا۔ مجھے فقط احساس شرمندگی تھا۔ میں نے اب تک بابا کے ساتھ بہت سی پارٹی میٹنگز اٹینڈ کی تھیں اور ان اجلاسوں میں ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے منصوبے تیار کیے جاتے تھے۔ ہماری منشور کمیٹی بھی بہت قابل اور پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل تھی۔ اگرچہ ہماری پارٹی صوبائی سطح کی ایک چھوٹی پارٹی تھی، چند نشستوں کے عوض ایک دو وزارتیں مل جاتی، یہی غنیمت تھا۔ منشور پر عمل درآمد ہونا اس لیے ہمارا درد سر نہ تھا، لیکن رسمی کارروائیاں تو پوری کرنی ہی پڑتی ہیں۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان رسمی کارروائیوں کے علاوہ ہم صرف اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ عملی کارروائیاں بھی کر ڈالتے تو میرا ضمیر مجھے اتنی ملامت نہ کر رہا ہوتا۔ بڑے بڑے مسئلے تو حل طلب تھے، نہ ہی کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ان 5 سالوں میں حل نہ ہو سکے تھے۔ گورنمنٹ بوائز اسکول کی ٹوٹی ہوئی چار دیواری، فرنیچر کی قلت، گرلز اسکول میں پنکھوں کی عدم دستیابی، واٹر فلٹریشن پلانٹ جو علاقے کے لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے کی غرض سے لگایا گیا تھا، جانے کیوں اب تک چالو نہ ہو سکا تھا۔ سرکاری ڈسپنسری میں دواؤں کی قلت، غرض ایسے چھوٹے چھوٹے درجنوں مسئلے تھے جن کی وجہ سے لوگ بڑی پریشانی میں مبتلا تھے، لیکن شاید وہ بھی اس صورتحال کے عادی تھے۔ بہت سے منصوبے جن کا افتتاح بابا جان کے مبارک ہاتھوں سے انجام پایا تھا، تکمیل سے ہنوز بہت دور تھے، لیکن ہم نے اپنی انتخابی مہم میں انہی منصوبہ کا ذکر بہت فخر سے کرنا تھا۔ کیا تھا جو ابھی تک مکمل نہ ہو سکے تھے؟ کبھی نہ کبھی تو انہوں نے مکمل ہو ہی جانا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے اپنے دل و دماغ اور ضمیر پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ بابا جان اپنا طبی معائنہ کروانے کی غرض سے چند دنوں کے لیے باہر گئے تھے۔ حکومت کی رخصتی میں کچھ وقت رہ گیا تھا۔ سرکاری ہٹ پر تشویش آمیز معائنے کے بعد آخر بابا جان نے کمر کس کے انتخابی مہم کی قیادت بھی تو کرنی تھی، اور مجھے جو کرنا تھا وہ بھی ان چند دنوں میں ہی کرنا تھا۔ میں نے ذاتی دلچسپی لے کر علاقے کے چھوٹے چھوٹے درجنوں حل طلب مسئلوں کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ناکافی سرکاری فنڈز تو کب کے ختم ہو چکے تھے، اب جو خرچ کرنا تھا وہ اپنی جیب سے ہی کرنا تھا، اور میری جیب میں کون سا میرا ذاتی پیسہ تھا؟ سب بابا جان کا ہی کمایا ہوا تھا، ورنہ ہو سکتا ہے میں پیسہ خرچ کرتے وقت ہچکچاتا، لیکن اب تو بے دریغ پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ اور جب اپنے معتبر بندوں کے ذریعے بابا جان تک میرے کارنامے پہنچے تو پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ چکا تھا اور بینک اکاؤنٹس میں سے بہت سا پیسہ نکل چکا تھا۔ پہلی ممکنہ فلائٹ سے بابا جان وطن واپس پہنچ گئے۔ تم احمق، نالائق، گدھے، میری عمر بھر کی کمائی کیسے دونوں ہاتھوں سے لٹانے پر لگے ہوئے ہو؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں پیسہ کتنی مشکلوں سے کمایا جاتا ہے، اور آج کل کے دور میں جب میڈیا آزاد اور عدالتیں فعال ہیں تو اس پیسے کو کتنی مشکلوں سے لوگوں کی نظروں سے چھپانا پڑتا ہے۔ الیکشن سر پر ہیں، پانی کی طرح وہاں پیسہ بہایا جائے گا۔ اللہ کرے جیت اس بار بھی مقدر بنے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے منہ میں ہاک اگر ہار گئے تو کیا بنے گا ہمارا؟ بابا جان کے گلے کی رگیں پھول رہی تھیں، چہرہ سرخ ٹماٹر اور آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ بابا جان، اگر ایک عرصے تک ہم نے عوام پر خرچ کیے جانے والا پیسہ بے دریغ اپنے اوپر خرچ کیا، تو اگر اب اپنا تھوڑا سا پیسہ عوام پر خرچ کر دیں گے تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو الیکشن میں فائدہ ہو جائے۔
میں نے رسانیت سے انہیں سمجھانا چاہا۔ اپنی فضول دلیلوں سے مجھے قائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ بابا جان نے مجھے غضبناک نگاہوں سے گھورا، پھر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ کتنی امیدیں تھیں مجھے تم سے، کیا کیا خواب نہ دیکھ رکھے تھے تمہارے متعلق۔ میں نے جو کچھ مقام مرتبہ حاصل کیا ہے وہ اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے، لیکن تمہیں تو سب کچھ بیٹھے بٹھائے ملا ہے، شاید اسی لیے تمہیں اس کی قدر نہیں۔ تم جانتے ہو تمہارے دادا کیا تھے؟ ایک ریٹائرڈ اسکول ہیڈ ماسٹر۔ میں پیدائشی صنعت کار یا جاگیردار نہیں ہوں۔ دوسرے سیاستدانوں میں سے بہت مختلف بیک گراؤنڈ ہے میرا۔ محض اپنی ذہانت، اپنی عقل اور محنت سے میں نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ تمہارے دادا کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا تو آج بھی میں 16ویں یا 17ویں گریڈ کا سرکاری ملازم ہوتا، ایمانداری سے روزی کماتا، اور تم لوگوں کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترساتا۔ بابا جان جیسے چبا چبا کر لفظ ایمانداری ادا کیا تھا، مجھے شاید دکھ ہوا تھا۔ جانے تم کس پر چلے گئے ہو معیز؟ بابا جان بھی شدید ترین دکھ کے لپیٹ میں تھے، اور میں جو گردن جھکائے ان کی ڈانٹ ڈپٹ سنے جا رہا تھا، جانے کیا کہنے کے لیے سر اٹھایا تھا کہ سامنے لگی دیوار پر دادا جان کی تصویر پر نظر پڑی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ خیر تھا تو یہ میرا وہم ہی، مگر پھر بھی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور یہ مسکراہٹ بابا جان کی نظروں سے مخفی نہ رہ پائی۔ میں تمہیں لطیفے سنا رہا ہوں؟ وہ گرجے، اور اتنا گرجے برسے کہ ماما کو مداخلت کرنا پڑی۔ تم اپنے بابا کی نگاہوں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھ نہیں رہے ان کا بی پی شوٹ کر رہا ہے؟ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی جگہ ماما کو بابا کے رحم و کرم پر چھوڑا اور گھر سے نکل گیا۔ اب مجھے بھی شدید ترین ڈپریشن ہو رہا تھا۔ بابا کو ہوش رکھتا تو مجھے اپنا ضمیر تھپک تھپک کر سلانا پڑتا، جبکہ میرا ضمیر جو ایک طویل نیند کے بعد انگڑائی لے کر بیدار ہوا تھا، اتنی جلدی دوبارہ سونے کے موڈ میں نہ تھا۔ میں مشورے کے لیے آفاق کے پاس چلا گیا۔ وہ معروضی حالات سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو اس نے حسب معمول فلک شگاف کہہ لگایا، مگر پھر میرے گھورنے پر اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ بیٹا جی، اگر اپنے بابا کو خوش رکھنا ہے تو خدمت حلق کا بھوت اپنے سر سے اتارنا پڑے گا۔ نئے سرے سے میری ساری ببتا سن کر اس نے وہی پرانا مشورہ دیا جو 2 روز قبل فون پر دے چکا تھا۔ ہرگز نہیں آفاق صاحب، آپ اپنے دوست کو اتنا غلط مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہماری گفتگو میں تیسرے بندے بلکہ بندی کی مداخلت اتنی اچانک اور حیرت انگیز تھی کہ ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ معذرت چاہتی ہوں معیز، میں نے دروازے کے پیچھے سے آپ کی گفتگو سن لی۔ کی تو میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، میں پھر معذرت چاہتی ہوں، لیکن پلیز آپ ہمت نہ ہاریں۔ اچھا کام کرنے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں، مگر رکاوٹوں سے گھبرانا مردوں کا شیوا تو نہیں۔ وہ شہرزاد تھی جو بہت ملائم لہجے میں مجھ سے مخاطب تھی۔ مجھے افسوس ہے میں نے آپ کے متعلق بہت غلط اندازے لگائے۔ آپ کے خیالات جان کر مجھے اپنے اندازوں پر افسوس ہوا۔ آپ کے خیالات پر خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے معیز۔ اگر ہم، آپ اور ہمارے جیسے دوسرے نوجوان یہ عزم کر لیں کہ ہمیں اپنی اپنی سطح پر اس ملک اور اس ملک میں بسنے والوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یقین کریں ایسا کر کے نہ صرف ہم اپنی پچھلی نسل کی غلطیوں کی تلافی کر دیں گے، بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہم پر فخر کریں گی۔ انہیں ہمارے کارناموں پر منہ نہیں چھپانا پڑے گا۔ ہم اپنے ضمیر کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے بھی۔ اس نے دروازے کے پیچھے سے جانے میری کون سی بات سن لی تھی، اور ان میں سے کس بات سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ جوش جذبات میں تقریریں جھاڑ دیں۔ اس کی تقریر تو خیر میرے سر پر سے ہی گزر گئی تھی کہ اسے یوں اچانک اپنے سامنے پا کر دماغ غیر حاضر تھا، دل البتہ ضرورت سے زیادہ حاضر اور فعال تھا، اور ایک انوکھی لے پر دھڑک رہا تھا۔ میں دھڑکن کے شور پر ایسا گھبرایا کہ آفاق کو اللہ حافظ کہہ کر فوراً ہی وہاں سے چلا آیا۔ اسی شام مجھے شہرزاد نے فون کیا تھا۔ آپ دوپہر کو جلدی میں تھے معیز، میری آپ سے تفصیلی بات ہی نہیں ہو سکی۔ کیا اس وقت آپ فری ہیں؟ جی جی بالکل۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے بوکھلا کر جواب دیا، جانے اس لڑکی میں ایسا کیا خاص بات تھی کہ میری سٹی گم ہو جاتی تھی۔ اگر کل شام آپ فارغ ہیں تو اسٹوڈیو آ جائیے گا، ایک پروگرام میں آپ سے شرکت کی استدعا ہے۔ میں بھی اس پروگرام میں گیسٹ کے طور پر مدعو ہوں۔ نوجوانوں کے لیے ہمارے چینل نے ایک خاص پروگرام ترتیب دیا ہے۔ نیلم ہمدانی ہوسٹ کریں گی۔ نئی نسل جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں، ہمیں ان کے ایٹیٹیوڈ کو ڈسکس کرنا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں،
انہیں اس بات کا احساس دلانا ہے، خصوصاً یہ الیکشن پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ترین الیکشن ہے۔ نوجوان نسل اگر کمر کس لے تو یہ وڈیرے، سرمایہ دار، جاگیردار جو بے شک ہر پارٹی میں شامل ہیں، وہ یہ الیکشن ہائی جیک نہیں کر پائیں گے۔ ایک تو یہ لڑکی ہر وقت تقریر کے موڈ میں ہوتی تھی۔ میں نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ ہیلو معیز، کیا آپ لائن پر ہیں؟ آخرکار اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ تقریر نہیں کر رہی، کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ شہرزاد، آپ نے مجھ سے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ میں بھی اسی اسٹیٹس کا ہی حصہ ہوں جس کے خلاف آپ علم بغاوت بلند کرتی رہتی ہیں۔ میرے چند کارناموں سے متاثر ہو کر اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ اور نیلم ہمدانی جیسے انقلابیوں کے پروگرام میں شرکت کر کے آپ کی حسب پسند گفتگو کروں گا تو معاف کیجیے گا، یہ بھول ہے آپ کی۔ میں نے بھی اس کی تقریر کے جواب میں یہ طویل جملہ ذہن میں ترتیب دیا تھا، لیکن جب بولنے کی باری آئی تو صرف اتنا پوچھنے پر اکتفا کیا، آپ نے کیا ٹائم بتایا تھا پروگرام کا؟ آپ 7 بجے تک پہنچ جائیے گا، لائیو پروگرام ہے، 8 بجے تک نشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے یقین دہانے کے بعد اللہ حافظ کہہ کر کال منقطع کر دی۔ اگلے روز میں مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گیا تھا۔ شہزاد نے مجھے ممکنہ سوالوں سے آگاہ کر دیا تھا، بلکہ آگاہ تو اس نے ممکنہ جوابوں سے بھی کر دیا تھا۔ میرا کام کیمرے کے سامنے جا کر وہی باتیں دہرانے کا تھا جس کی مجھے شہرزاد نے ریہرسل کروا دی تھی۔ آپ کی شخصیت بہت سحر انگیز ہے معیز۔ آج کے پروگرام میں آپ کو مدعو بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ اتنے ڈیشنگ اور سمارٹ بندے کی سیٹ پر موجودگی کی وجہ سے لوگوں کی پروگرام میں دلچسپی بڑھ جائے گی۔ نیلم ہمدانی کے لہجے میں میرے لیے ستائش چھپی تھی۔ میں محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ تعریف ظاہر ہے کسی کو بری نہیں لگتی، لیکن میرا دل تو خود کسی کی برملا تعریف کرنے کو بے چین ہوا جا رہا تھا۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ پروگرام شروع ہوا تو مجھے اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ وہ بول رہی تھی اور میں مسحور ہو کر اسے سنے جا رہا تھا۔ پھر پتہ بھی نہ چلا کہ کب سننے کے ساتھ اسے دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ عجیب خود فراموشی کی کیفیت تھی، وہی کیفیت جو ہر بار اسے دیکھ کر مجھ پر طاری ہو جاتی تھی۔ آفاق جس کو پاگل پن گردانتا تھا، میں بھول گیا کہ میں اس وقت بہت سے کیمروں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور اسٹوڈیو میں میرے اور شہرزاد کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں جو یقیناً اندھے نہیں ہیں اور متواتر میری کیفیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین کے لیے بھی یہ منظر اتنا دلچسپ تھا کہ وہ اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا سکا، اور نگاہوں کے سامنے چونکہ کیمرہ تھا سو وہ بھی نگاہوں کے ساتھ ہی متحرک تھا۔ صرف شہرزاد تھی جو بہت جوش و خروش سے اپنی تقریر کیے جا رہی تھی۔ درمیان میں اس نے 1-2 بار مجھے بھی مخاطب کیا، پتہ نہیں کس بات کی تائید چاہ رہی تھی یا تردید۔ میں بوکھلا کر صرف آہاں کرنے پر اکتفا کرتا۔ نیلم ہمدانی عقلمند خاتون تھیں، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کرنے سے گریز ہی کیا، اور آخرکار شہزاد جہانگیر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ کیمرے سے زیادہ میری نگاہوں کے فوکس میں ہیں۔ کتنی دیر سے آپ گردن ترچھی کیے بیٹھے ہیں؟ پلیز گردن سیدھی کر کے بیٹھے معیز عباس۔ اس کی تنبیہی سرگوشی مجھے ہوش میں لانے کا سبب بنی تھی، لیکن اب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ نیلم ہمدانی پروگرام کے اختتامی کلمات ادا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں پروگرام کے شرکا میں سے کون کیا کیا بولا تھا، البتہ سب کے شکریہ کے ساتھ میرا بھی شکریہ ادا کیا گیا جو میں نے مسکرا کر وصول کیا۔ میں کب جانتا تھا یہ میرے لبوں پر آنے والی آخری مسکراہٹ تھی۔ پروگرام کا فیڈ بیک پروگرام ختم ہونے کے 3 منٹ بعد ہی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ 60 منٹ کے پروگرام میں شروع اور آخر کے 10-10 منٹ اشتہاروں کے نکال دیے جائیں تو 40 میں سے 38 منٹ آپ نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو گھورنے پر صرف کیے ہیں، وہ بھی ایک لائیو پروگرام میں۔ خیریت چاہتے ہیں تو گھر کا رخ نہ کریں چھوٹے صاحب، بڑے صاحب نے اتفاقاً آپ کا پروگرام دیکھ لیا ہے، وہ شدید غصے میں ہیں۔ یہ مراد تھا بابا جان کا ڈرائیور اور نسرین کا میاں۔ شاید نسرین کے کہنے پر ہی اس نے مجھے میسج بھیجا تھا۔ او خدایا، مجھ سے کیا حماقت سرزد ہو گئی ہے۔ میں فوراً اسٹوڈیو سے رفو چکر ہونے کی سوچی۔ پارکنگ میں آ کر گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ آفاق کی کال آئی۔ معیز، یہ آج کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا تھا کہ اس کے بعد تمہیں شہرزاد کو پھر دیکھنے کا موقع نہ ملتا جو یوں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے ہی گئے؟ تم نے تو چلو قسم کھا لی ہے کہ مجنوں کے جانشین بن کر ہی دم لوگے، لیکن یار سوچنا چاہیے تھا کہ لڑکیوں کی عزت آبگینے سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ جس والہانہ انداز میں تم اسے تک رہے تھے، یہ بات پروگرام دیکھنے والے ہر بندے نے نوٹ کی ہوگی۔ شہرزاد جیسی ڈیسنٹ لڑکی لوگوں کے تبصروں کی زد میں آ جائے گی؟ تم نے حد ہی کر دی معیز۔ آفاق شدید ترین خفا ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اسے سنے گیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، میں نے واقعی بہت حماقت کا ثبوت دیا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ شدید پشیمانی میں مبتلا ہو کر میں گھر پہنچا تھا۔
بابا جان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے اس لیے ان سے سامنا نہ ہوا۔ اگلی صبح بھی میں دیر تک اپنے بیڈ روم میں رہا۔ جب ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی میں تب کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں ماما جیسے میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھیں۔ 2 چینلز نے خبروں میں انٹرٹینمنٹ والے سیگمنٹ میں تمہیں اس لڑکی کو تکتے ہوئے دکھایا ہے، ساتھ گانا بھی چلایا ہے۔ ایک چینل نے انڈین گانا چلایا تو دوسرے نے پاکستانی۔ تم کون سا سننا چاہو گے؟ ماما انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں مجھ سے مخاطب تھیں کہ میں نے اسے واقعی اتنے والہانہ انداز میں تکا تھا کہ یہ حرکت پبلک نوٹس میں آ گئی۔ جس محبت کا اقرار میں شہرزاد تو کیا خود اپنے سامنے بھی نہ کر پایا تھا، وہ دنیا جہان میں نشر ہو گئی۔ میں اس کھڑی کو کوس رہا تھا جب میں نے پروگرام میں شرکت کا وعدہ کیا تھا۔ ہمارے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکی موجود ہے۔ کبھی تم نے کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور کل جب اس لڑکی کو دیکھنے لگے تو پلک تک نہیں جھپکی۔ کیا پہلی بار تمہارے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی تھی جو یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہے تھے؟ ذرا سوشل میڈیا پر لوگوں کے کمنٹس پڑھو، کیا بکواس نہیں کی ہوئی لوگوں نے تمہارے بارے۔ تمہارے بابا جان ہمیشہ تمہاری غیر سنجیدگی پر خفا ہوتے تھے، مگر میں انہیں سمجھاتی تھی، تمہاری حمایت میں بولنے پر ان کی ناراضی مول لیتی تھی۔ لیکن آج کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تمہارے متعلق جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ ماما کا سرد لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا، لیکن یہ ان کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ بابا میرے لیے کیا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نہ صرف فیصلہ بلکہ اس پر عمل درآمد۔ 2 دن تک تو میرا ان سے آمنا سامنا نہ ہو سکا اور میں اس بات پر شکر مناتا رہا، لیکن تیسرے دن بلکہ تیسری رات نسرین مجھے بلانے آ گئی۔ بڑے صاحب ڈنر کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ڈرائنگ روم میں بلوایا ہے۔ میں جلتو جلالتو کا ورد کرتا ڈائننگ روم میں پہنچا۔ کھانا کھا چکے ہو؟ میرے سلام کرنے پر انہوں نے سوال داغا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لو پھر یہ مٹھائی کھاؤ۔ انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر موجود بڑے سے مٹھائی کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی مٹھائی ہے یہ؟ بابا کے عین سامنے بیٹھی ماما نے تعجب سے وہی سوال پوچھا جو میرے دل میں تھا۔ تمہارے بیٹے کی بات پکی کرایا ہوں، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تمہیں یاد ہے جب میں اس کی عمر کا تھا تو میری گود میں یہ آ چکا تھا۔ انہوں نے ماما کو مخاطب کیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بس انہیں دیکھے جا رہی تھیں۔ میرا حال بھی ماما سے مختلف نہ تھا، بلکہ حیرت کے مارے میرا تو منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آخر کس سے کر کے آئے ہیں میرے بیٹے کی بات پکی؟ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا قدم آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بہت آرام سے، بابا جان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا تھا۔ آفاق نے مجھے بتایا کہ تم اسے پسند کرتے ہو، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے اس سے اور اس کے گھر والوں سے صرف معذرت کرنے جا رہا تھا۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں معیز۔ وہ بچی تمہاری وجہ سے لوگوں کے الٹے سیدھے تبصروں کی زد میں تھی۔ معذرت کرنا میرا اخلاقی فرض تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم واقعی اس کے لیے سنجیدہ ہو تب میں نے معذرت کے بعد تمہارا پروپوزل بھی پیش کر دیا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اس کے والدین نے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ بچی البتہ کافی ناراض لگ رہی تھی۔ اسے منانا تمہارا کام ہے۔ بابا جان نے اپنے محسوس سنجیدہ لہجے میں بات مکمل کی تھی۔ میں حیران پریشان بس انہیں دیکھے گیا۔ مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ چکے ہیں۔ ماما کو البتہ فوراً یقین آ گیا تھا اور اب وہ ان سے جھگڑے جا رہی تھیں۔ ظاہر ہے میرے حوالے سے ان کے دل میں بہت سے ارمان دبے تھے۔ بابا جس طرح کمانڈو ایکشن کی طرز پر میرا رشتہ طے کر آئے تھے، ان کا خفا ہونا فطری تھا۔ بابا کھانا چھوڑ کر مسکراہٹ دبائے انہیں تکے جا رہے تھے۔ اس گھر میں بابا کی حیثیت حاکم اعلیٰ کی تھی۔ غصہ کرنا، لڑنا جھگڑنا انہی کا وتیرہ تھا۔ میں اور ماما تو انہیں ریلیکس رکھنے کی کوششوں میں ہی لگے رہتے، لیکن جب کبھی ماما کو غصہ آ جاتا تو پھر وہ بے تکان بولتی تھی، اور ایسے میں بابا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی اور وہ بہت فرصت سے ماما کو تکنے لگتے۔ ان کی خاموشی اور ان کی مسکراہٹ ماما کے طیش میں اور اضافہ کر دیتی۔ بابا ہنستے رہتے اور میں پریشان ہو جاتا۔ ارے یار، لڑتی جھگڑتی بیوی کو منانا کچھ مشکل کام نہیں۔ میری پریشان شکل دیکھ کر بابا دوستانہ انداز میں مجھے تسلی دیتے۔ آپ کیسے منائیں گے ماما کو؟ میں ہونک ہو کر پوچھتا۔ بیٹے کے سامنے منا لوں؟ وہ ماما کی طرف جھکتے ہوئے پوچھتے۔ ماما کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہو جاتا۔ مجھے آج تک اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ حیا کی سرخی ہوتی یا غصے کی۔ تم جاؤ یار، میں منا لوں گا تمہاری ماں کو۔ بابا تسلی دے کر مجھے وہاں سے بھیج دیتے۔ یہ سین میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ہر 2-3 مہینے کے بعد یہ بنا کسی رد و بدل کے اسی طرح دہرایا جاتا، لیکن آج بابا جان نے اپنے پہلے ڈائیلاگ میں تبدیلی کر دی تھی۔ لڑتی جھگڑتی بیوی کو منانا کچھ مشکل کام نہیں صاحبزادے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم بھی طریقہ سیکھ لو۔ چلو بیٹھو۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عباس، ماما بوکھلا کر چیخ اٹھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔
کمرے میں آ کر مجھے اپنے حواس مجتمع کرنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ بابا جان نے جو شاکنگ نیوز مجھے سنائی تھی میرے دل و دماغ بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ بابا جان کہیں مجھے سبق سکھانے کے لیے مذاق تو نہیں کر رہے؟ یا واقعی انہوں نے شہرزاد سے میری بات طے کر دی ہے؟ میں عجیب الجھن میں مبتلا تھا، اتنے میں آفاق کی کال آ گئی۔ مبارک اور جناب، دل کی مراد پا گئے آخر۔ کیا واقعی یہ سچ ہے آفاق؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ یار معیز، مجھے لگتا ہے تجھ میں ضرور کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، عام انسانوں والی تو کوئی بات ہی نہیں، بات تیری پکی ہوئی ہے اور تیسرے بندے سے تصدیق چاہ رہا ہے۔ اس نے مجھے لتاڑا۔ میرے چہرے پر 3-4 دن بعد مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، خوشی سے بھرپور، ایک خوشگوار مسکراہٹ۔ ویسے معیز ایک بات ہے، تیرے بابا کی میں ہمیشہ سے بہت عزت تو کرتا تھا، مگر دل پر جبر کر کے آج جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے، میرے دل میں واقعی ان کی عزت بڑھ گئی ہے۔ مجھے ایک سبق میں ملا ہے، ہم کسی انسان کے بارے میں کبھی کوئی حتمی رائے یا اندازہ قائم نہیں کر سکتے، پر انسان کے اچھے برے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ میں بشاشت سے مسکرایا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ آفاق سے بھی میری خوشی چھپی نہ رہ پائی۔ اتنا خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تو دنیا کا پہلا دلہا ہو سکتا ہے جس کا شادی کی رات میں بیوی کے ہاتھوں قتل متوقع ہے۔ قتل نہ کر سکی تو تیرا سر تو ضرور پھاڑے گی شہرزاد، اور سر بھی نہ پھاڑ سکی تو تجھ پر چیخے چلائے گی تو ضرور۔ آفاق مجھے ڈرا رہا تھا۔ لڑتی جھگڑتی بیوی کو منانا کچھ اتنا مشکل کام بھی نہیں، میں منا لوں گا اسے۔ میرا لہجہ یقین سے بھرپور تھا اور آفاق کا کہکا فلک شگاف تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میرا یقین غلط نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد میری اور شہرزاد کی شادی ہو گئی۔ ماما نے اپنی ناراضی اور رفقی بھول بھال کر بہت جوش و خروش سے میری شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ ہماری شادی کو میڈیا نے بھی بہت کوریج دی۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کی اکثریت نے ہمارے کپل کو خوبصورت کپل قرار دے کر ہمارے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ دلہن بنی شہرزاد کو میں جلوانحانہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس پر بھی بہت دلچسپ اور محظوظ کر دینے والے کمنٹس آئے تھے۔ ولیمہ کی تقریب سے پہلے تو شہرزاد نے مجھے خبردار کر دیا۔ آپ کا گھورنا ضرب المثل بن چکا ہے معیز، اگر آج آپ نے مجھے زیادہ گھورا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اپنا انجام یاد رکھیے گا۔ آپ کو گھورنے کے تمام حقوق میں اپنے نام منتقل کروا چکا ہوں مسز، اب آپ سمیت کوئی مجھے روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پہلے کون روک سکا تھا آپ کو؟ اس کے ہونٹوں پر حفکی بھری شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے معیز، میں نے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کوئی 20 دفعہ دیکھی ہوگی۔ 18 دفعہ غصے میں، 19ویں دفعہ حیرت سے، اور وہ رکی۔ اور 20ویں مرتبہ؟ میں نے بےتابی سے اس کا جملہ مکمل کروانا چاہا۔ 20ویں بار مجھے آپ کے پیار پر یقین بھی آ گیا تھا، اور آپ سے پیار بھی ہو گیا تھا۔ اس نے سادگی اور معصومیت سے اقرار کیا۔ یعنی لو ایٹ 20th سائٹ؟ میں مسکرایا۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ اصولاً اس کہانی کے اتنے خوبصورت اور رومانٹک موڑ پر اس کا اختتام ہو جانا چاہیے تھا۔ ہو بھی جاتا اگر ان دنوں بابا جان کی مزید ایک مالی بے ضابطگی منظر عام پر نہ آتے۔ شہرزاد جو گھر میں بابا جان کی چہیتی اور لاڈلی بہو تھی، اپنے پروگرام جو اس نے شادی کے بعد بھی جاری رکھا ہوا تھا، میں اس نے دوسرے سیاستدانوں کے بڑے بڑے مالی سکینڈلز کے ساتھ بابا جان کے چھوٹے سے مالی سکینڈل کے حوالے سے ان کی اہلیت پر سوالیہ نشان اٹھائے تھے۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بابا جان نے اپنی اینکر بہو کی یہ گستاخی معاف کر دی ہوگی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ انہوں نے بہو کو براہ راست تو کچھ نہ کہا، مگر مجھے بلا کر میری کلاس لی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے معیز ہماری کتنی جگ ہنسائی ہو رہی ہے؟ اگر میرے اپنے گھر سے میری جانب انگلیاں اٹھائی جائیں گی تو سوچو کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی میری۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ ہوش کے ناخن لے وہ۔ اور اگر نہ لیے تو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرا مطلب ہے نہ سمجھی تو؟ ان کے گھورنے پر میں نے فوراً سوال واضح کیا۔ تو اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور بیوی سمیت اس گھر سے نکل جاؤ۔ بابا جان نے اپنے ازلی بے نیاز لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے سگار سلگا لیا۔ بابا جان کو توقع ہوگی کہ میں شہرزاد کو سمجھا لوں گا، لیکن مجھے ہرگز ایسی کوئی ہوشگمانی نہ تھی۔ اس نے مجھے پہلے ہی باور کرا رکھا تھا کہ وہ فرمانبردار اور اطاعت گزار قسم کی بیوی اور بہو تو ثابت ہوگی، لیکن ہم میں سے کسی نے اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے آڑے آنے کی کوشش کی تو وہ اس چیز پر ہرگز کوئی کمپرومائز نہ کرے گی۔ 3 دن کے اندر ہم دونوں نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ماما نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، بابا البتہ اپنی بے نیازی پر قائم تھے، جیسے انہیں ہمارے گھر چھوڑنے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں خود ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا۔ گھر چھوڑنے کا دکھ اپنی جگہ، مگر معاشی مسئلے پریشانی کا اصل سبب تھے۔ آج کل بابا جان سیاست کو فل ٹائم دے رہے تھے تو میں نے کاروباری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھیں، لیکن ظاہر ہے گھر چھوڑنے کے ساتھ میں ازحد کاروباری معاملات سے بھی الگ ہو گیا۔
اپنے بینک اکاؤنٹس کا پیسہ استعمال کرنے کی اجازت میری انا نہیں دیتی تھی، انا دیتی بھی تو بیوی سے اجازت لینا محال تھا۔ آپ فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مجھے چینل سے ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے ہیں، اتنا پیسہ ہے میرے اکاؤنٹ میں کہ ہم گاڑی بھی لے لیں گے اور گھر بھی فرنش کروا لیں گے۔ شہرزاد مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن میری انا یہ بھی کب گوارا کرتی کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں اور بیوی کے پیسے پر عیش کروں۔ ایسے میں آفاق میرے پاس ایک حیران کن تجویز لے کر آیا تھا۔ ہمارا چینل مارننگ ٹرانسمیشن میں 1 گھنٹے کا خصوصی لائیو شو شروع کرنے جا رہا ہے اور کچھ پولیٹیکل مگر زیادہ سوشل ایشوز ڈسکس ہوں گے۔ اگر تم اور شہرزاد ہوسٹنگ پر راضی ہو جاؤ تو دیکھنا شو کیسے سپر ہٹ ثابت ہوگا۔ تیرا دماغ تو صحیح ہے آفاق، شہرزاد کے حد تک تو صحیح ہے، مگر مجھے کب میزبانی کا تجربہ ہے؟ میں کیمرے کے سامنے 2 جملے نہیں بول سکتا، وہ بھی ایک لائیو پروگرام میں، امپاسبل یار۔ اور بھائی میرے، تیرے بولنے کا زیادہ کام نہیں ہوگا، بول تمہاری بیوی لے گئی، تم بس اسے اپنی مشہور زمانہ میٹھی میٹھی نگاہوں سے تکتے ہوئے مسکراتے رہنا۔ ہمیں بس ایک سمارٹ کپل درکار ہے، تم دونوں کا کپل تو ویسے بھی لوگوں کو بہت پسند ہے۔ امید ہے شو بہت کامیاب ثابت ہوگا اور پیکیج بھی بہت اچھا ملے گا۔ ٹھیک ہے یار، میں سوچ کر بتاؤں گا، میں نے نیم دلی سے جواب دیا۔ اور پھر شہرزاد سے مشورے کے بعد میں نے آفاق کو ہاں کہہ دی تھی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کامیابی سے اپنا شو بھی چلا رہے ہیں اور اپنا گھر بھی۔ آہستہ آہستہ مجھے کیمرے کا سامنا کرنا بھی آتا گیا اور بولنا بھی۔ ہاں، اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی حسین ترین بیوی کو والہانہ نگاہوں سے تکنا تو میرا حق ہے، جس پر کوئی بھی قدغن نہیں لگا سکتا۔ اس کہانی کے اختتام کے لیے یہ موقع بھی مناسب تھا اور میں اس کا اختتام یہیں پر کر بھی دیتا اگر کل گائنیکالوجسٹ ہمیں شہرزاد کی مثبت پریگنینسی رپورٹ کی خوشخبری نہ سنا دیتی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ خوش تو شہرزاد بھی تھی، مگر مجھے وہ کسی سوچ میں گم لگی۔ میں نے کوئی استفسار نہیں کیا، جانتا تھا جو کچھ اس کے دل میں ہے مجھ سے شیئر کر کے ہی رہے گی، اور وہی ہوا۔ رات سونے سے پہلے اس نے اپنے دل کی بات سے آگاہ کر دیا۔ اس خوشخبری پر ماما جان اور بابا جان کا بھی حق ہے، ان کی ناراضی ہم سے ہے نا، ہمارے بچے سے تو نہیں۔ آپ کل مٹھائی لے کر ان کے پاس جائیں۔ ہو سکتا ہے اس خوشخبری سے تعلقات پر جمی برف پگھل جائے۔ برف پگھلا کر کیا کرو گی؟ بابا جان خیر سے اس حکومت کا بھی حصہ ہیں، پھر کوئی معاملہ، کوئی بے ضابطگی سامنے آئی تو تم تو لحاظ کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ پگھلی پگھلائی برف پھر سے جما دو گی۔ میں نے نرمی سے اسے حقیقت بتائی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اب خود میرے دل میں کسک پیدا ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنے ماں باپ سے شیئر کے بنا نہ رہ پایا۔ اگلی شام میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر پہنچ گیا تھا۔ ماما اور بابا جان دونوں گھر پر ہی تھے۔ ماما تو مجھ سے والہانہ انداز میں لپٹ کر ملی۔ بابا جان نے سرد مہری سے سلام کا جواب دیا تھا۔ کس نام کی مٹھائی ہے یہ؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بابا جان کی طرف سے ہی سوال آیا۔ نام تو ابھی رکھا نہیں، بلکہ سوچا تک نہیں، ہونے کے بعد رکھیں گے، بلکہ آپ لوگوں کی پسند سے ہی رکھیں گے۔ میں نے کچھ شرما کر، کچھ مسکرا کر جواب دیا۔ ماما اور بابا جان کچھ لمحوں تک تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب بات سمجھ میں آئی تو بابا جان چیخ اٹھے، گدھے، نالائق، اتنی بڑی خوشخبری صرف ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر سنانے چلے آئے؟ پھر کتنے لانے چاہیے تھے؟ میں حیرانی سے پوچھا۔ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ بابا جان نے سوال پوچھ کر پہلے سے زیادہ حیران کیا۔ وہ گھر پر ہی ہے، میں نے آہستہ سے بتایا۔ وہ 2 کمروں کا فلیٹ، اسے تم گھر کہتے ہو؟ ماما نے نخوت سے مجھے مخاطب کیا۔ جی ماما، وہ ہمارا گھر ہے۔ اس کی ایک ایک چیز ہماری محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ آسائشات زندگی کے لیے ہمیں اپنا ضمیر گروی نہیں رکھنا پڑا۔ یقین کریں، جو سکون مجھے وہاں حاصل ہے اس وسیع و عریض محل میں کبھی نہ تھا۔ میں نے صاف گوئی سے جواب دیا، یہ سب کتابی باتیں ہیں صاحبزادے۔ اچھی زندگی کا حصول ہر انسان کی خواہش ہے، جب صاحب اولاد ہوگے تب پتہ چلے گا۔ اولاد کے قدموں میں ہر آسائش ڈھیر کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ اولاد کو اچھی زندگی فراہم کرنے کی خواہش دیگر تمام خواہشوں پر حاوی آ جاتی ہے۔ اسے اچھا گھر ملے، اچھا رہن سہن ملے، کسی چیز، بابا جان طنزیہ انداز میں بولے جا رہے تھے۔ لیکن کون باپ ایسا ہوگا بابا جان جو اس گھر کی بنیادوں میں سے اینٹیں نکالنے لگ جائے، جس میں اس کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد اور آگے کئی نسلوں نے رہنا ہو؟ باہر کہیں کرائے کا گھر تو مل سکتا ہے، لیکن اپنا آبائی گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ اس سے محبت بالکل جائز اور فطری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسے مزید ہر آسائش، مزید خوبصورت بنانے کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی اخلاقی کمزوری دیمک کی طرح اس گھر کی دیواروں کو کھوکھلی کرنے لگے تو پھر وہ ہماری نسلوں کے رہنے کے قابل تو نہیں رہے گا نا۔ ہماری غفلت کی وجہ سے گھر اگر کھنڈر بن گیا
تو ہماری آئندہ نسلوں کو دوبارہ اسے گھر کی شکل دینا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی ظالم شخص ہی اپنے بچوں کے ناتواں کندھوں پر اتنا بوجھ ڈالنا چاہے گا۔ ہمیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی راہیں مزید مشکل بنا دیں۔ جانے کیوں میں اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ بابا جان کی بات کاٹ کر بولے ہی گیا۔ تمہاری بیوی نے تمہیں تقریر کرنا اچھی طرح سکھا دیا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بابا جان پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ہاں، اس کی محبت میں رہ کر میں تقریر کرنا بھی سیکھ گیا ہوں اور اپنی مٹی سے محبت کرنا بھی۔ میں بھی تھکے تھکے انداز میں مسکرایا تھا۔ چلتا ہوں، شہرزاد اکیلی ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں اٹھ گیا اور اٹھتے ہوئے سامنے دیوار پر لگی دادا جان کی تصویر نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ میں رک گیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے کچھ سال دادا جان کے ساتھ گزارے ہیں بابا جان، لیکن میرے ذہن پر ان کے انمٹ نقوش ہیں۔ وہ اسکول ٹیچر تھے نا، چھوٹی عمر میں بھی مجھے بڑی بڑی باتیں سکھاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاید میں ان میں سے کچھ باتیں بھول گیا تھا، لیکن آپ کی بہو بھی کسی استانی سے کم نہیں، سارے بھولے سبق پھر سے یاد کروا دیے۔ میں نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیا۔ ماما اور بابا اب بالکل خاموش تھے۔ ویسے ایک بات بتاؤں بابا، محبت میں آپ سے بھی بے تحاشا اور بے حساب کرتا ہوں، لیکن دادا جان سے مجھے نہ صرف محبت ہے بلکہ ان پر فخر بھی ہے۔ لیکن وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، اب آپ بھی ماشاءاللہ دادا بننے والے ہیں۔ میں پھر بلا وجہ مسکرایا۔ اس کے بعد ماما کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ بھر کر میری پیشانی چوم لی۔ بعض پتھر ایک ضرب میں نہیں ٹوٹتے، چکر لگاتے رہنا۔ انہوں نے کنکھیوں سے بابا جن کو دیکھتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نہ صحیح میرا بچہ ہی اس پتھر کو توڑنے کا سبب بن جائے۔ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اس کہانی کا خوشگوار اختتام ہوگا، ورنہ یہ کہانی یوں ہی جاری و ساری رہے گی۔ لیکن مجھے قوی امید ہے کہ اب اس کہانی کا خوشگوار اختتام بس ہوا ہی چاہتا ہے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔